بلوی کوئی فرد نشینند سرگنو پردیس میں یتیم کوئی قیدی ہوئی فدر سے چھٹی پائی مر گئے یہ سارے دکھ سکینہ کے اوپر گزر گئے اللہم صلی علی محمد خوشنودی شہزادی قنیم پر بلند ترین اللہم صلی علی محمد سورہ فاتحہ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالعلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود. نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن علق. المعلن الحق بالحق عابل قاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ومظلومین ولعنۃ اللہ علیہم من یوم هذا الی یوم الدین. اما بعد فقد تبارک تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. وقال اللہ حق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا مولایا انت الباقی وانا الفانی وحل یرحم الفانی الا الباقی. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. تمام در تعریف و توصیف اس خداوند کریم کے لیے، اس ذات واجب کے لیے، اس ذات مطلق کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، جو کل شیء قدیر ہے، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ جسے ہر نبی نے سجدہ کیا، ہر امام نے سجدہ کیا، جو براہ راست قرآن مجید سے ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اور اس وقت میں نے جو مجلس کا موضوع لیا ہے، جو مجلس کا میں نے عنوان لیا ہے، وہ امام سید سجاد کی ایک دعا ہے، دعائے تذلل، جسے آپ مولایا مولایا کے نام سے جانتی ہیں. وہ مناجات امام سید سجاد ہیں کہ جس میں مولا فرما رہے ہیں مولایا مولایا انت الباقی وانا الفانی وحل یرحم الباقی الا الفانی. صلوات بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. اے میرے اللہ، تو باقی ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آئے گی. تو ایسے بقا ہے کہ نہ تو کبھی زندگی میں ختم ہو سکتا ہے، نہ تا قیامت تو ختم ہوگا. اور ہم فانی ہیں، اب آئے ہیں کل چلے جائیں گے. پتہ نہیں کس درجہ خدا نے ہماری موت کو مقرر کیا ہے. عزیزم یاد رکھیے گا، جس نے اپنی زندگی میں معصومین فرماتے ہیں اگر تم نے موت کو یاد رکھا تو کبھی تم گناہ نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان اگر موت کو یاد رکھے گا تو اسے یہ بات کا احساس رہے گا نہ جانے میں اب مر جاؤں، نہ جانے میں کب مر جاؤں، ابھی صبح ہوئی اب شام ملے یا نہ ملے مجھے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں. کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت متقی جسے زمانہ جانتا ہے، بہت پرہیزگار جسے زمانہ جانتا ہے، لیکن اسے بھی کلمہ شہادت
پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو کبھی بھی یاد رکھے، دعا کریں کہ خدا بند کریم جس طرح تو ایمان پر زندگی دے رہا ہے، ایمان پر موت بھی دینا۔ صلوات بھیجے اذان محترم، موت ایک حقیقت کا نام ہے، نہیں بدل سکتی یہ حقیقت۔ دنیا کے رواج بدل سکتے ہیں، دنیا کی رسمیں بدل سکتی ہے، دنیا کی فطرت بدل سکتی ہے، دنیا کا کردار بدل سکتا ہے، دنیا کا اخلاق بدل سکتا ہے، عادتیں بدل سکتی ہے، لیکن یہ موت نہیں بدل سکتی، کیونکہ خدا کی طرف سے یہ حکم جاری ہے، جو آیا ہے اسے مرنا ہے۔ اب انتظام تم خود کر کے جاؤ۔ انویسٹمنٹ، بہت ایک چھوٹا سا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی انسان کو اگر کوئی پتہ چل جائے کہ کہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے 1 لاکھ کی چیز مل رہی ہے، وہ 2 مہینے کے بعد 4 لاکھ کی ہو جائے گی، تو ہر انسان کیا سوچے گا؟ جلدی انویسٹمنٹ کر دوں، جلدی پیسہ پھنسا دوں کہ 1 لاکھ کا 4 لاکھ روپے مل جائے گا، میری زندگی اچھی ہو جائے گی، کچھ پیسے میرے پاس آ جائیں گے۔ دنیا کو ہم کتنے اچھے نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ آخرت کے لیے کیا انویسٹمنٹ ہے ہمارے پاس؟ کیا جمع ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے لیے تو ہم نے سوچا 1 لاکھ سے 4 لاکھ بنا لیں گے، 10 لاکھ بنا لیں گے، جو ہمیں دنیا میں کام آ جائے گی، لیکن عزیزم مجھے بتائیں آخرت کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وہاں دیر تک رہنا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ جو ہمیشہ کی دنیا ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، جو بس تھوڑے ہی دن کے لیے ہے اس کے لیے سب ساز و سامان ہے۔ دنیا کی ہر آرائش، دنیا کی ہر فیسلٹی ہمیں اپنے گھر میں چاہیے۔ بہت بڑے ایک مولا کے صحابی، رسول خدا کے صحابی، جن کا نام تھا عمار یاسر، اور 2 روایت ہے، ابو ذر غفاری بھی نام بتایا جاتا ہے۔ تاریخ کے جملے، ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ اتنے رسول کے قریبی صحابی ہیں، کبھی بتائیں کہ دنیا سے جانے کے لیے انسان اتنا روتا کیوں ہے، ڈرتا کیوں ہے؟ یعنی موت سے انسان اتنا گھبراتا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کے سامنے میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری یا آپ کے دوسرے عمار یاسر؟ 2 روایت ہے، 2 صحابیوں کا اس میں ذکر ہے۔ ہم کسی ایک کو لے لیتے، صحابی کوئی بھی ہو، سب کے سب ایک ہی درجے پہ فائز تھے اور متقی تھے، پرہیزگار تھے، اسی لیے محمد اور علی کے اتنے قریب تھے۔ خدا ہمیں بھی اپنے امام کے قریب جانا نصیب کرے۔ صلوات بھیجے محمد۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک گھر ہے جس میں صوفہ بھی ہے، فریج بھی ہے، وہ زمانے میں نہیں تھا لیکن میں بتا رہی ہوں، فیسلٹی والا گھر جس میں سب کچھ ہے، پنکھا ہے، ہوا ہے، اجاس ہے، سب کچھ ہے، ایک فیسلٹی والا گھر، مخمل کا بستر بچھا ہوا ہے، میں آرام کرتی ہوں اس پر۔ اور اب اسی کے اپوزیشن میں ایک ویران گھر ہو جس میں نہ پنکھا ہو نہ کوئی فیسلٹی ہو، تو عمار یاسر فرما رہے ہیں یا ابو ذر غفاری فرما رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کوئی فیسلٹی گھر چھوڑ کر، کوئی فیسلٹی والا گھر چھوڑ کر، بہترین گھر چھوڑ کر اس گھر میں کیوں جائے گا کہ جو خالی ہے، ویرانہ ہے، اندھیرا ہے، تاریخی ہے؟ تو کہا بالکل صحیح بات ہے۔ تو کہا لوگوں نے اپنی قبروں کو خالی بنا دیا، اپنی قبروں کو کھنڈر بنا لیا، اپنی قبروں کا کوئی انتظام نہیں کیا، بلکہ قبر میں بھی لائٹ آ سکتی ہے، قبر میں بھی سکون ہو سکتا ہے، قبر میں بھی تمہیں سب فیسلٹی مل سکتی ہے، لیکن جب تم اپنے اعمال کو بہتر طریقے سے انجام دو۔ ہمارا عالم کیا ہے؟ عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، دونوں طریقے سے ساتھ چل رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں۔ یہاں سے ہم نے گناہ کیا، یہاں سے عبادت کر لی، تو کس طرح؟ اب ایک چھوٹی سی مثال، ماں سے زیادہ کوئی رحم دل ہے دنیا میں؟ نہیں ہے، لیکن جب ماں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ اوور میرے ساتھ کر رہا ہے، یعنی اتنی بدتمیزی کہ ماں سے تو تڑاک کرنا شروع کر دیا، اتنی بدتمیزی کہ ماں کو گھر سے نکالنے پر آمادہ ہے، تو ماں جیسی رحم دل بھی سخت دل ہو جاتی اور کہہ دیتی کہ جا میں نے تجھے آپ کیا، جا میری بد دعا ہے تجھے، تو صحیح سلامت نہیں رہ سکتا۔ جو ماں سے زیادہ
رحیم دنیا میں کوئی نہیں. اگر وہ بھی یہ دیکھ رہی ہے نا کہ اس کا بچہ گناہ پہ گناہ اس کے ساتھ بدتمیزی پر بدتمیزی کر رہا ہے, تو ایک بار وہ بھی کہتی کہ جا میں نے تجھے آف کر دیا. تو وہ مالک برحق جو رحیم اور کریم کے ساتھ قہار اور جبار بھی ہے, کبھی نہ کبھی تو اسے بھی تو جلال آتا ہوگا کہ یہ بندہ کیسا ہے, کتنے گناہ کرے گا. اسے حیا نہیں آتی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اسے حیا نہیں آتی کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, اسے حیا نہیں آتی کہ میں اس کا بڑا ہوں, سلطانوں کا سلطان ہوں, اور یہ ایک چھوٹا سا تچھ پرانی ہے میرے سامنے. اسے شرم نہیں آتی. عزیزم, علی جیسا مولا, امام زین العابدین جیسے مولا اپنی دعاؤں میں کہتے تھے کہ اللہ میں ذلیل ہوں, حقیر ہوں, مسکین ہوں. وہ مولا کہ جو بے گناہ ہے, کبھی کوئی عذاب نہیں کیا, لیکن گناہوں سے معافی مانگتے تھے. تو کیا ہمیں شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے معصومین کے بتائے ہوئے ارکان پر چلیں؟ ایسے تو تم بھی علی والی ہو, میں بھی علی والی ہوں, لیکن آج تک سیرت علی کا ایک ذرہ بھی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں لیا. اگر ہم سیرت علی سے وابستگی رکھ لیں تو خدا کی قسم اللہ ہماری آخرت اور دنیا دونوں کو خوبصورت و حسین بنا دے گا. صلوات دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً عزیزان محترم, انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے امام سے دور ہے, اپنے اللہ سے دور ہے. اور امام سید سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو باقی ہے اور میں فانی ہوں. اور ایک باقی رہنے والا اگر فنا ہو جانے والے پہ رحم نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ یقیناً اللہ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر موت کو ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عزیزان محترم, جسے موت آنی ہے اسے دنیا سے کیا الفت, کیا محبت. جناب نوح جو کہ 900 برس کے تھے, جب ملک الموت ان کے پاس آئے, کہا کہ اے نوح آپ نے ابھی تک اپنا گھر کیوں نہیں بنایا؟ نوح نے مسکرا کر کہا آپ کے انتظار میں. اللہ اکبر, 900 برس زندگی تھی لیکن خود کا گھر نہیں بنایا. پوچھا ملک الموت نے کیوں؟ تو کہا آپ کے انتظار میں. یعنی نوح انتظار کر کے بتا رہے ہیں زمانے والوں کو کہ یاد رکھو موت کو ہمیشہ, یہ سوچو کہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی, لیکن ہاں اپنی جان کی قیمت بھی سمجھو. لیکن ہاں کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ کہ اللہ مجھے موت دے دے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت تھک جاتے ہیں کسی مصیبت سے, کسی پریشانی سے. اللہ تمام مومن مومنات کی مصیبتوں کو دور فرمائے. اہل ستم میں کچھ لوگ بیچارے بندہ خدا پھنس چکے, اللہ انہیں بھی رہائی کی خبر دے. عزیزان محترم, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دیکھیے, تنگ آ کر بچوں سے یا شوہر سے ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کہ اللہ مجھے موت دے, میں تھک گئی ہوں, اب اٹھا لے اللہ. یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ زندگی اللہ نے تمہیں بڑی بہترین اور خوبصورت دی ہے, لیکن دی کیوں ہے؟ آخرت کو سجانے کے لیے. ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آیا, آ کے کہنے لگا مولانا مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا, مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے, میں کیا کروں کہ وہ گناہ اللہ مجھے معاف کر دے. اور میں نے ایک مرتبہ, وہ شخص کہہ رہا ہے عالم دین سے کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے لوگ قبر میں دفن کر کے آئے, اور دفن کرنے کے بعد میری روح نکلی اور میری روح وادی السلام میں چلی گئی, اور میں نے دیکھا 2 ہاتھ نورانی ہیں جو مجھے بلا رہی ہیں. وہ شخص کہتا عالم دین مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہاتھ امام حسین کے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم, عالم دین نے جواب دیا کہ بے شک آپ کو اللہ معاف کر چکا ہوگا, کیونکہ بار بار آپ پشیمان ہو رہے ہیں
کتنے زمانے پہلے آپ سے ایک گناہ ہوا، آپ بار بار اس گناہ پر ندامت کر رہے ہیں، اس گناہ کو سوچ رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا؟ وہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ تو کریم و کا کریم ہے، اس نے تو براہ راست کہہ دیا ہے کہ آؤ در توبہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن آؤ اس طرح جیسے ایک بندہ آتا ہے، ایک غلام آتا ہے، لیکن عزیزم ہمارا عالم دیکھیے، ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو انداز بہتر نہیں، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں تو انداز اچھا نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے نظر کر رہی ہوں کہ چھوٹا سا گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، کسی کو عادت ہوتی ہے وضو کرنے کی، ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ یہ عادت تمام شیعہ نے حیدر کرار میں رکھے، کیونکہ جو وضو میں رہے گا شیطان کی پناہ سے دور رہے گا، شیطان کی زد سے دور رہے گا، اور خدا کی رحمت و لطف و کرم کی نظر اس پر ہمیشہ برقرار رہے گی، کیونکہ وضو وہ ہتھیار کا نام ہے جو شیطان کو ذبح کرتی ہے، جو شیطان کو چوٹ پہنچاتی ہے۔ تاریخ کے جملے ہیں، ایک شخص دنیا سے رخصت ہو گئے، عابد تھا، زاہد تھا، نمازی تھا، روزدار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو قبر اس کی کشادہ ہوئی قبر، 2 فرشتے آ گئے۔ بھائی یہ بھی یقین ہے یا نہیں کہ 2 فرشتے آئیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے، روایتیں کہہ رہی ہے کہ 2 فرشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ 2 فرشتے آ گئے، کہا کہ آپ کو ہم 100 آگ کا گرز ماریں گے۔ وہ رونے لگا، کہا اے فرشتوں مجھے معاف کرو، 100 کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ کہا اچھا چلو ہم لوگ 98 کر دیتے ہیں۔ نہیں ہم اتنا نہیں کھا سکتے مار، تھوڑا کم کر دیجئے۔ کہا اچھا چلو تھوڑا اور کم کر دیتے، 50 پر آ گئے۔ کہا نہیں خدا کی قسم 50 آگ کا گرز کھانا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، اور کم کر دیجئے۔ چلو بھائی 40 کر دیتے ہیں۔ ایسے کرتے 1 پر آ گئے، 1 پر کہا یہ 1 گرز تو اب ہم تمہیں ماریں گے، کیونکہ تم عبادت گزار تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، اسی لیے ہم تمہیں زیادہ نہیں مار سکتے، لیکن 1 تو ماریں گے۔ اس مرنے والے نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھائی مارتے کیوں ہو؟ میری خطا کیا ہے؟ کیا میری نماز ٹھیک نہیں تھی؟ کیا میرا روزہ اچھا نہیں تھا؟ کہا بالکل سب اچھا تھا، لیکن 1 مرتبہ وداؤٹ وضو کے بغیر تم نے نماز ادا کر لی، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وضو جو انسان کو عادت میں ہوتا ہے نا وضو کرنا، بار بار جو وضو کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے کبھی کبھی کہ میرا وضو کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا، باطل تو نہیں ہو گئے کسی مصلحت سے۔ بھائی انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں ہم۔ تو ایک مرتبہ وہ ایک وضو کے عوض میں اسے ایک گرز مارا گیا، وہ گرز اس کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہوا کہ اس نے تڑپ کر آواز دی خداوند کریم تیرے آگ کا 1 گرز اتنا خطرناک تو جو گناہ کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے کہ جس کی وجہ سے فشار قبر ہوتا ہے، اللہ وہ گناہ معاف فرما دے کہ جس کی وجہ سے تو ناراض ہوتا ہے، اللہ وہ گناہ معاف فرما دے کہ جس کی وجہ سے ہمارا امام ہم سے دور ہوتا ہے۔ یقیناً عزیزان، موت ایک حقیقت کا نام ہے۔ اب ایک چھوٹا سا عمل دے رہی ہوں، کیونکہ میں عمل کے بغیر مجلس نہیں پڑھتی ہوں۔ کیوں؟ ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ابھی میں چہلم کے دن مجھے امریلی کے پاس ایک سیدوں کا گاؤں ہے، رانڈیا بولتے ہیں اس کو، وہاں بلایا گیا تھا مجھے۔ میں نے فیس بک پر ایک چھوٹی سی بات وہاں پڑھی تھی، خدا کی قسم ایک نوجوان اٹھی، لڑکی اٹھنے کے بعد کہا آپا آپ نے ہماری آنکھوں کا پردہ کھول دیا، لو میں آپ کے سامنے یہ فیس بک کو ڈیلیٹ کر رہی ہوں۔ کیوں؟ میں عمل دیتی ہوں تاکہ آپ کا ایمان تر و تازہ رہے۔ اب عزیزان محترم، ہر انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں مر جاؤں گا تو کیا عالم ہوگا، کیسے ہوگا۔ موت سے سبھی ڈرتے ہیں، اور جبکہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو علی والے ہوتے چھٹے امام جعفر صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہم صلی علی
محمد و آل محمد. مولا سعدی کے آل محمد کا فرمان ہے کہ علی والا موت سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ موت تو جسم کو آنی ہے اور روح کو کب آتی ہے موت؟ بھئی نہیں آتی ہے روح کو موت. بہت بڑے علماء و دین نے، بہت سارے مرجعوں نے مرنے کے بعد بتایا ہے، کتابیں جاں بجاں موجود ہیں. بھئی کیا فرماتے ہیں عالم دین؟ فرماتے ہیں کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری روح سرانے کھڑے رہتی ہے، وہ سب کچھ دیکھتی ہے اور بار بار چلا کے کہتی، ارے یہ کیا، تم میری آواز کیوں نہیں سن پا رہے ہو؟ جسم کو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی. اور جن کے دلوں میں علی ہوتا ہے اسے تو ہرگز ہرگز اس کی روح کو موت آ نہیں سکتی، کیونکہ علی کی ولایت ہی وہ نور ہے، وہ نور ہے، وہ عظمت ہے، وہ عصمت ہے کہ جو قبر میں ہماری مددگاری کرے گا یقیناً. عزیزان آئیے ایک چھوٹی سی بات اور بتا کے انشاءاللہ یہ عمل آپ تک ٹرانسفر کرتی چلوں. ایک انسان، ایک عالم دین مر گئے، یا ایک سپوز کرو کہ میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، سپوز فار ایگزامپل، مجھے لوگوں نے، میرے اقارب نے مجھے قبر میں ڈال دیا. اب جب قبر میں ڈالا تو اندھیرا تھا، میں نے خوف زدہ ہو کے کہا، بار اللہ کیا میں نے تیری عبادت نہیں کی تھی؟ بار اللہ کیا میں نے تیری نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ تو ایک چھوٹی سی روشنی میرے دائیں جانب سے نکلے گی، میرے رائٹ ہینڈ سے نکلے گی. میں کہوں گی اللہ یہ تو بہت کم ہے. فرشتے آواز دیں گے، جیسی توجہ سے نماز پڑھی تھی اسی طرح کا تو نور ملے گا. اگر تیری نمازیں توجہ والی ہوتی، تو تیرے رب کو رب جان کے نمازیں پڑھتی تو یہ نور بڑا ہوتا. صحیح بات ہے. ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم کہاں، دل کہاں، مصلی کہاں، زبان کہاں. یہ عبادت ہے ہماری. پھر لیفٹ طرف سے ایک چھوٹا سا نور آئے گا، میں پوچھوں گی یہ کیسا نور ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ تیرے روزے کا نور. میں کہوں گی فرشتوں یہ تو بہت چھوٹا سا نور ہے، میں نے تو روزے پورے مہینے کے رکھے. فرشتے کہیں گے روزے کا انداز کیا تھا؟ روزہ زبان میں تھا لیکن غیبتوں سے زبان پاک نہ تھی، اسی لیے یہ نور اتنا ہی ملے گا. تو عزیزم پتہ یہ چلا، اگر کسی کام میں خلوص نہ ہو، کسی کام میں خدا کی رضا نہ ہو، کسی کام میں خوشنودی رب نہ ہو، تو وہ عبادت کا اجر ملے گا تو صحیح لیکن کم. بھائی ظاہر سی بات ہے، جب رات ہوتی ہے تو ہم لائٹ جو ہے نا وہ نائٹ لیمپ جلا دیتے، سب کے گھر میں ہوگا. ایک چھوٹی سی روشنی اور ایک بڑی روشنی میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بھائی اندھیرا ہو اور ایک لیمپ جلا دو، نائٹ لیمپ، تو کتنی روشنی آئے گی؟ بس ذرا سی. اور اگر بہت نور چاہتے ہیں تو بھائی توجہ سے نماز بھی پڑھیں، توجہ سے روزہ بھی رکھیں، اللہ کی عبادت بھی کریں. آئیے معصومین کا فرمان آپ کے سامنے نظر کروں. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد عالم برزخ میں میرا کیا عالم ہوگا، وہ اپنے آپ کو خود دیکھنا چاہے تو یہ عمل کرے. اس سے انشاءاللہ تعالی اسے عالم برزخ کی خبر مل جائے گی کہ وہ کس حالت میں رہے گا، خوش رہے گا یا غم زدہ رہے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. 15 شعبان سے 25 رمضان المبارک تک یہ عمل کرنا ہے. 15 شعبان سے 25 رمضان المبارک. لیکن تھوڑا ٹف ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ حلوہ بنا ہو تو کوئی ہمارے منہ میں چمچ سے حلوہ کھلاتا جائے. ہمیں تو بالکل پسند نہیں کہ ہم محنت کریں. یاد رکھیے گا جتنی بہتر تمہاری محنت ہوگی نتیجہ اتنا ہی اچھا ملے گا. بھائی ظاہر سی بات ہے، سال بھر تک ایک بچہ اچھی طرح محنت کرتا ہے تو فرسٹ آتا ہے، بس سو کر لیتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے. تو یہ عالم ہمارا ہوگا. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ عالم برزخ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسا رہوں گا عالم برزخ میں، آیا میرا مولا مجھے پسند کرے گا یا نہیں، میرا آقا مجھے لائک کرے گا یا نہ کرے گا، تو اسے چاہیے کہ 15 شعبان سے لے کر 25 رمضان المبارک تک
روزانہ 1000 انا انزلنا پڑھے، یعنی 1000 بار روزانہ پڑھنا ہے، 15 شعبان سے 25 رمضان تک۔ کر سکتے ہو تو بالکل کر لو، اپنی حقیقت دیکھنا ہے مرنے کے بعد تو ضرور کرو، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جس نے یہ پڑھا، معصومین فرماتے ہیں اس کی حقیقت اس کے سامنے خواب میں عیاں ہو جائے گی۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم یہاں بھاؤ نگر میں سو رہے ہیں اپنے کمرے میں، اور ہماری روح بمبئی پہنچی ہوئی ہے۔ خواب کیا ہے؟ سپنا کسے کہتے ہیں؟ اور روح کی گردش کرنے کا نام سپنا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب تمہاری روح تمہارے اندر سے نکل کر کہیں جاتی ہے نا تو خواب بن جاتا ہے۔ تو عزیزم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں بھاؤ نگر میں اور بمبئی ہماری روح پہنچی، کربلا پہنچی بھی ماشاءاللہ، کبھی کبھی ہمیں اتنا بہتر خواب بھی آتا ہے کہ ہم مولا رضا کے روزے میں ہیں، اللہ حقیقت میں بھی ہمیں ایک بار مولا کا روزہ دکھا دے۔ تو عزیزان محترم، جب ہم یہ دیکھتے ہیں خواب تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں، اور کوئی آ کے جگہ دیتا ہے تو غصہ کر کے کہتے ہیں ارے میں تو مولا کے روزے پہ تھی، تو نے جگہ دی۔ تو عزیزان محترم، انسان کو، اور معصومین فرماتے ہیں نیند موت کی بہن کا نام ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا جملہ۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ خدا کی قسم میں معصومین کے اقوال پر قربان جاؤں، میرا مولا، میرے امام ہر وقت ہمارے لیے ایسے ایسے جملے، ایسے ایسے روایت، ایسے ایسے ارشادات، مولا کی حدیثیں اتنی ہیں، اگر انسان پڑھنا شروع کرے تو دل و دماغ کے دریچے کھل جائیں گے، ہمیں حقیقت پتہ چل جائے گی کہ ہم کون ہیں۔ اور انسان اپنی موت کو جو یاد رکھے وہ اپنے امام کی طرف ضرور پہنچے گا۔ اور دعا کرنا کہ ہمارے مولا کی زیارت کرے بغیر اللہ ہمیں موت نہ دے، کیونکہ وہ امام کی زیارت جو پردہ غیبت میں ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بس عزیزان محترم، میں نے دامن وقت ختم کیا، اور یہ جو ٹائم ہے نا عزیزان محترم، یہ رکتا نہیں، اسی لیے بار راست میں ہر علی کے چاہنے والوں کو کہتی ہوں ٹائم کا استعمال کرنا سیکھ لو۔ جو کل جوان تھا وہ آج بوڑھا ہے، پھر موقع نہیں ملتا، موقع پر چوکا مار لیا کرو۔ جہاں موقع ملا عبادت کا خضوع اور خشوع کے ساتھ کر لو، جہاں اللہ سے لو لگانے کا موقع ملا اللہ سے لو لگا لو، جہاں معرفت امام زمانہ ملی ضرور لے لو، تاکہ وہ امام تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، مولا خوش ہو کے کہے کہ میرا مومن بندہ۔ انسان سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کیا کبھی اپنے امام کے حال کو پوچھ رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے کر انشاءاللہ ربط مسائل پر چلوں۔ مجھے بتائیے، اگر میں آپ سے آج ملی، کتنے لوگ نے آج مجھ سے کہا کہ آپ ٹھیک سے ہیں، آپ خیریت سے ہیں، کیم چھو آپ سارو چھو؟ کتنا اچھا لگا کہ مجھے کئی زمانے کے بعد ملنے کے بعد اس نے میری طبیعت کو پوچھا۔ کیوں؟ ایک ذاکر حسین ہوں، ایک ممبر پر بیٹھنے والی ادنا سی گناہ گار انسان ہوں، لیکن ایک محبت آپ کی کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسی ہیں، چاہے زبانی محبت ہو، دلی ہو بھی نہ ہو، لیکن پوچھا تو صحیح، سلام تو کیا آپ نے، کبھی اپنے وقت کے امام سے پوچھا ہے آپ نے کہ مولا آپ کیسے ہیں؟ نہیں پوچھا ہو، پوچھنا چاہیے۔ نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے، 5 منٹ پہلے مصلی پہ بیٹھ جاؤ، 11 بار سورہ قل اللہ پڑھو اور امام کو ہدیہ کرو، اور ہدیہ کر کے پوچھو مولا آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، مولا آپ کے ساتھی تو ٹھیک ہے، مولا آپ کی اولادیں تو ٹھیک ہے۔ میرا مولا کیسے راضی ہو جائے گا کہ یہ میری قبر گیری پوچھ رہا ہے، یہ مجھے پوچھ رہا ہے، یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا اچھا مومن ہے یہ میرا۔ لیکن عزاداروں، ہم کبھی اپنے امام سے پوچھتے نہیں ہیں مولا آپ کیسے ہیں۔ آ گئے بیضت تقی کے پاس، ایک جوان لڑکا آیا، آ کے کہتا ہے
کہ آپ بار بار کہتے مولا سے بات کرو، مولا سے بات کرو، کیا مولا ہماری بات سنتے؟ آقا بعزت تقی نے کہا تو نے مجھ تک یہ آواز یہ پوچھا کہ کیا مولا ہماری باتیں سنتے، اس سے پہلے تیرے امام نے سن لی۔ عزاداروں، آج ایک بہن کا پرسہ ایک بہن کو دینے آپ آئے ہیں۔ اللہ کسی بہن کو بہن سے جدا نہ کرے، اللہ کسی بھائی کو بہن سے جدا نہ کرے، اللہ کسی اولاد کو بھی ماں کا نہ کرے۔ عزاداروں، ماں ضعیف بھی ہو جائے نا تو ماں کا بہت سہارا ہوتا ہے۔ کبھی آپ اپنے مائکے جائیں اور جانے کے بعد سب سے پہلے جو ہماری نظر کسی کو ڈھونڈتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری ماں۔ ماں کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ اللہ کسی کی ماں کو نہ مارے۔ عزاداروں، بانی مجلس کی خواہش ہے کہ میں چند جملے جناب علی اکبر کے بھی پڑھوں، لیکن عزاداروں پہلے اس فاتحہ خانے کی مجلس کے 2 جملے مصائب پڑھتے ہوئے علی اکبر کے مصائب پر آؤں۔ عزاداروں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہو نا اور اس کی ماں مر جائے تو وہ بچہ بار بار چاروں طرف ڈھونڈ کے کہتا ہے کہ میری ماں یہاں ہے، میری ماں یہاں ہوگی، میری ماں یہاں ہوگی۔ آئے افسوس زہرا کا دل بند حسین، ارے بڑی چھوٹی عمر تھی زہرا جب دنیا سے رخصت ہوئی، فقط 18 سال کی بیوی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ عزاداروں، تاریخ کے جملے، بیوی کی پسلیاں جب توڑ دی گئی، میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، پسلیوں کا ٹوٹ جانا معمولی بات نہیں ہے۔ عزاداروں، ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے اور انہوں نے یہی روایت پڑھی کہ بیوی زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی۔ وہاں پر ایک شخص بیٹھا تھا کہ جب مجلس ختم ہو گئی تو بھی رو رہا تھا، مجلس تمام ہو گئی تو بھی رو رہا ہے، تبرک بڑھ گیا تو بھی رو رہا ہے۔ مولانا بڑے پریشان ہوئے، اس کے قریب جا کے کہا کہ اے بھائی، ارے سب اٹھ کر جا چکے لیکن تو رو کیوں رہا ہے اور اتنا کیوں گریہ کرتا ہے؟ وہ تڑپ کے کہتا ہے، ارے میں ڈاکٹر ہوں، وہ بھی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ ارے جب تم نے یہ کہا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، ارے میں نے تصور کیا سب جگہ کی ہڈی جڑ جاتی ہے لیکن پسلیوں کی ہڈی اگر ٹوٹے تو دوبارہ نہیں جڑتی۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہاری اس عبادت کو قبول فرمائے، اللہ تمہاری قبروں میں امام حسین جیسے مولا کو بھیجے۔ عزاداروں، جو مرحومہ ہو گئی ہے اس کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے۔ عزاداروں، تاریخ کہتی ہے جب بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی نا، اب بیوی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ چند دنوں بعد تاریخ کہتی کہ رسول کے 75 دن کے بعد جناب فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہوئی۔ عالم یہ تھا کہ آسماں سے کہا، آسماں یاد رکھنا میں اندر جا رہی ہوں، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے، سمجھنا زہرا زندہ ہے، اگر بند ہو جائے سمجھنا زہرا مر گئی، لیکن یاد رکھنا جب میرا حسین آئے اسے پہلے کچھ کھلا دینا، اس کے بعد میرے مرنے کی خبر دینا۔ عزاداروں، ماؤں کا مجمع، اللہ سلامت رکھے تمہاری اولادوں کو۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا شادی شدہ بھی بیٹا یا بیٹی ہو جائے نا، گھر میں انٹر کرتے ہی سب سے پہلا جملہ ہوتا، ماں تو کہاں ہے، ماں تو کہاں ہے۔ عزاداروں، ماں کی ممتا بچوں کے لیے پوری نہیں ہوتی، ماں کی ممتا ضعیف نہیں ہوتی۔ عزاداروں، زہرا کے پرسہ داروں، اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے۔ یقیناً اس فرش اعضا پر زہرا آ چکی ہوگی۔ عزاداروں، ذرا ہمارے پیروں میں تکلیف ہو جائے، کمر میں اگر ذرا درد ہو جائے تو ہم کرسی کا سہارا لے لیتے ہیں، ہم دیواروں کا سہارا لے لیتے ہیں، کبھی
उसका 18 साल का बेटा है। उस माँ के अरमान कितने परवान चलते हैं। हाय उम्मे लैला, हाय मेरी शहजादी। अज़ादारो तारीख कहती है उम्मे लैला ने अपने जवान के सीने पर नेज़े की अनी लगती देखी है। अज़ादारो तारीख कहती है, मैं पूरे मसाइब नहीं पढ़ूंगी शहजादी अकबर के चंद जुमले, जिनके जवान भाई है ना, अल्लाह उनके भाइयों से उन्हें मिलना नसीब करे, भाई और बहन की मोहब्बत बरकरार रखे। जरा सुगरा का तसव्वुर करना, जो बहन मदीने में अपने भाई का इंतजार करती रही, लेकिन अकबर वापस ना गए। अज़ादारो तारीख कहती है कि जनाब अली अकबर ने अपने बाबा से कैसे इजाज़त ली, ये आप सभी बार बार सुनती हैं। लेकिन जब अली अकबर के सीने में नेज़ा लग गया ना, तो एक मर्तबा घोड़े के गले में अली अकबर ने बाहें डाली। बाहें डालने के बाद का घोड़े जरा तेजी से चल, मेरा बाप शहीद है और मैं जवान हूँ। अरे घोड़े मुझे खैमे के करीब ले चल। अज़ादारो यहाँ अकबर ज़मीन पे आए, वहाँ हुसैन की आंखों का नूर चला गया। तारीख कहती है कि मेरे मौला का घोड़ा दाएं था, हुसैन बाएं चले। आवाज़ दी ज़ैनब कुबरा ने, भैया तेरा घोड़ा तो दाएं है, तू बाएं क्यों जाता है। आवाज़ दी ज़ैनब, जिसका जवान बेटा मर गया। अजरकुम अल्लाह, कोई हम पे ना रुलाए। अल्लाह तुम्हारी आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह मरहुमा के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। बस अज़ादारो दो जुमले और पढ़ती चलूं। तारीख कहती है कि वो वक्त आया कि जनाब अली अकबर ने जब आवाज़ देना शुरू किया, या बातादर के लिए बाबा बाबा जल्दी आ जाओ। अज़ादारो कई लोग ये कहते हैं कि जब जवान की रूह निकलती है ना, तो बहुत सख्ती होती है। तारीख कहती है कि एक मर्तबा मेरा मौला हुसैन कभी यहाँ गिरता, कभी वहाँ गिरता। अरे आंखों का नूर बाकी न था। मेरा मौला आखिरी में अकबर के करीब ऐसे पहुँचा जैसे 6 महीने का बच्चा, जैसे 6 महीने का बच्चा चलता है। मेरा मौला ऐसे चला, एक मर्तबा अकबर के करीब आया। क्या देखा जनाब अली अकबर ने सीने पे हाथ रखा। अज़ादारो खुदा की कसम, अल्लाह किसी को इस तरह जवानी का दाग न दे जिस तरह हुसैन ने देखा है। अज़ादारो एक मर्तबा मौला पहुँचने के बाद देखा अकबर एड़ियाँ रगड़ रहे, सीने पे हाथ है। आवाज़ दी, मेरे लाल सीने में क्या है। कहा बाबा कुछ नहीं। कहा मेरे बच्चे बता तो दे। कहा बाबा नेज़े की एक अनी है जिसने कलेजा फाड़ दिया है। अज़ादारो बस एक जुमला आखिरी पढ़ने जा रही हूँ, मेरे सीने में ताब नहीं, क्योंकि जिसके जवान भाई होते हैं ना, वो अकबर के मताब। अज़ादारो ना सुनने की ताकत होती है, ना पढ़ने की ताकत होती है। तारीख कहती है अली अकबर के सीने से जब नेज़ा खींचने के लिए हुसैन मज़लूम झुके ना, तो आपकी दाढ़ी काली थी, लेकिन जब नेज़ा निकल गया आपकी दाढ़ी सफेद। आए मेरा मौला, अज़ादारो अली अकबर पे रोने वालों, खुदा तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। अज़ादारो आखिरी जुमला, तुमने बाप को तो पुरसा दे दिया, आओ मैं लैला का भी एक पुरसा पढ़ती चलूं। तारीख कहती है, मैं पूरी रवायत नहीं पढ़ती कि अकबर का लाशा कैसे खैमे में आया, लेकिन जब
خیمے میں اکبر کا لاشا حسین لا چکے نا تو ایک مرتبہ آواز دی اماں فضا جاؤ ام لیلا کو بلا لا، ماؤں کا مجمع ہے آخری جملہ، رو کے علی اکبر کے پل سے ناری کرنا۔ ادادار و تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جناب ام لیلا کو لینے جب فضا پہنچی تو کیا دیکھا، ام لیلا طواف اپنے خیمے کا کر رہی ہے، گول گول گھوم رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام لیلا کو بہت دیر تک فضا دیکھتی رہی، آخری میں جملہ کہا اے ام لیلا تیری جوان کی میت آئی ہے اور تو خیمے کا تلایا کر رہی ہے،